جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. یہ دھان کی فصل ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے. اور اس دفعہ ریٹ دیکھو کتنا نکلتا ہے, کیونکہ جن علاقوں میں پورے پاکستان میں چاول جاتے تھے اس علاقے میں تو سیلاب وغیرہ انہوں نے ہر چیز تباہ کر دی ہے. اب جو علاقے بچے ہوئے تھے انہوں نے جو یہ چاول والا کاشت کی ہے, اب ریٹ کا نہیں پتہ کہ کتنے روپے اس کا من نکلتا ہے. دیکھتے ہیں آگے کہ ہوتا ہے کیا, کیونکہ ابھی گندم کا سیزن بھی آنا ہے. اور وہ علاقے جہاں پہ سیلاب آیا وہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے فصلیں تباہ کی, وہاں کی زمین بھی وہ تباہ کر چکا ہے. کیونکہ جو سیلاب میں جو پانی کے ساتھ جو ریت اور جتنی مٹی آتی رہی ہے اس نے سب کچھ برابر کر دیا, زمین کو زرخیزی کے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے. تو اور ایک یہ آپ دیکھ لیں وہ زیادہ ریڈی تھی, لیکن یہ ابھی آپ کو دیکھ لیں یہ تو اچھی خاصی ہری بھری ہے. وہ پکنا سٹارٹ ہو گئی تھی, اس میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگے گا, یہ بھی تقریباً کچھ دنوں میں یہ بھی پکنا سٹارٹ ہو جائے گی. اس کا کلر چینج ہو جائے گا, پیلا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ کو دیکھ لیں یہ ساری ہری بھری ہے. جو میں نے پہلے دکھائی وہ یلو ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی, یعنی پکنا سٹارٹ ہو گئی تھی. یہ موڑ ہے سامنے, یہ مین ملتان روڈ سے آتی ہے یہ روڈ گاؤں کی طرف. یہاں پہ پچھلے سال تقریباً 4-5 مہینے کے وقفے سے 2 ایکسیڈنٹ ہوئے. اکثر لوگ اس سائڈ پہ جاتے ہیں, پھر اس سائڈ سے وہ والی جو روڈ ہے وہ ذرا خراب ہے, تو لوگ پھر یہاں سے ٹرن لیتے ہیں. ادھر سے آنے والے ہم پاکستانی ہیں, بالکل صبر تحمل برداشت والی کوئی چیز ہے نہیں. فل سپیڈ کے ساتھ ایک کیریئر باہر آ تھا, اور یہاں سے بائک والا اس نے اس روڈ کی طرف کرنے کی کوشش کی, وہ ان کی ٹکر ہوئی اچھی خاصی. اور اس بیچارے کو, وہ لڑکا کوئی 22-24 سال کا تھا, اس کو اچھی خاصی رگڑ لگی, جس کی وجہ سے اس کے سر میں زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس بیچارے کی ڈیتھ ہوئی. میں خود ادھر گاؤں میں تھا, میں نے دیکھا اس بیچارے کی لاش پڑی ہوئی تھی. وہ ہمارے گاؤں کا تھا بھی نہیں, وہ کسی اور جگہ سے آیا تھا, گاؤں میں کوئی کام تھا اس کا, لیکن بیچارے کی یہاں سے لاش کی. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اس کے بعد یہ تقریباً 2-4 مہینے پہلے پھر یہاں پہ سیم ایسے ایکسیڈنٹ ہوا, 2 بائکیں آپس میں ٹکرائی. اس طرف سے آنے والی بائک فل سپیڈ کے ساتھ. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے, سپیڈ اتنی شدید رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم سپیڈ نہ لگائیں تو پتہ نہیں یہ آسمان گر جائے گا. اوپر اسپیڈ سے آ رہا تھا وہاں سے. یہاں سے پھر اس لڑکے نے اندر بائک کی دوسرے روڈ کی طرف, ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا سیم اسی کٹ پہ. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ بائک گزری, یہ دونوں بائک جہاں سے گزری وہ وہاں پہ وہ کٹ ہے. تو دونوں بائکوں کی آپس میں ٹکر ہوئی اچھی خاصی. اور جس بیچارے وہ جس جانے والے ہیں یہ پاس ہی گھر ہے, تو ان کا میں نے دیکھا اس لڑکے کو, میں عیادت کے لیے گیا تھا, تو اس کا منہ پھٹا ہوا تھا اندر, منہ کے اندر ٹانکے لگے ہوئے تھے. اتنا شدید قسم کا ان کا ٹکراؤ ہوا تھا. اور جو دوسرے تھے وہ بھی ہمارے گاؤں کے نہیں تھے, وہ کسی اور جگہ سے پتہ نہیں کس کام سے آ رہے ہوں گے. تو جب ان کی ٹکراؤ ہوا تو وہ اس پہ 3 تھے, یہ ایک تھا. تو وہ بھی ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ وہ جب گرے, وہ جو بیچارہ سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جس پہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس کا یہ پچھلا حصہ سر کا یہ بہت نازک ہے, اس لیے تو کہتے ہیں ہیلمٹ پہنا کرو. وہ نیچے لگا, اور لگنے کے بعد اس بیچارے کی بھی, اس کو ہاسپٹل والا تو لے کے گئے, لیکن وہ بیچارہ ہاسپٹل میں ہی دم توڑ گیا تھا. پھر میں نے سمجھا کہ شاید نوجوان ہوگا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے 3 بچے بھی تھے. تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے, پہلے تو ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے. جتنی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں آپ یقین کریں, میں نے جن سے بھی سنا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ باقی جسم ان کا ٹھیک تھا, صرف سر پہ زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے. تو ہیلمٹ صرف دکھانے کے لیے نہ رکھیں, صرف لٹکانے کے لیے نہ رکھیں, یا موٹر وے یا وارڈن والوں کو دھوکہ دینے کے لیے, بلکہ اس کو استعمال کریں, سر پہ باندھیں, سر پہ رکھیں. تو اس سے احتیاط ضروری ہے, احتیاط کے بغیر گزارا نشتا. تو اس لیے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کیا کرے بائک چلاتے وقت. اور اوور سپیڈنگ سے بالکل گریز کرنا چاہیے. اوور سپیڈنگ کر کے کٹے مار کے یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. بندہ جب گرتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو پھر آنکھیں الٹی ہو چکی ہوتی ہے, تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے احتیاط کرے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا
تو اس کا کیا حال تھا. اب صفائی وغیرہ کر کے آپ خود دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. یہ باغیچہ ہمارے ہمسائے ہیں, یہ انہوں نے یہ باغیچہ بنایا ہوا ہے. یہ پھول وغیرہ, یہ درخت وغیرہ, ان کا یہ کاروبار کرتے ہیں. پھول وغیرہ خوشبو وغیرہ کے لیے لوگ لے کے جاتے ہیں, اور جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ان سے لیتے ہیں. یعنی انہوں نے توڑ کے جو گلاب کے پھول آپ نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہے, اور یہ بھی یہ سارے گلاب کے پھول ہیں. اس سائڈ پہ بھی ہے, اس سائڈ پہ انہوں نے اس طرح کا باغیچہ بنایا ہوا ہے. تو یہ پھول توڑ کے انہوں نے منڈی کے دے کے آنا ہوتا ہے. بعض اوقات جن کی گاؤں والے لوگ یا آس پاس جن کے جانے والے ہوتے ہیں, جب ان کی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو ان کے گھر گاڑیاں وغیرہ آتی ہے تو یہ سجاتے بھی ہیں گاڑیاں. تو یہ ان کا چھوٹا سا بزنس ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بزنس میں, ان کے کاروبار میں برکت فرمائے. یہ آپ خود لے, 2 بیٹے ہیں, ایک ان کا والد صاحب ہے, وہ سارا دن یہاں لگے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجیے صفائی وغیرہ, یہ ایسے نہیں ہوتی, اس پہ اچھی خاصی محنت لگتی ہے. اب انہوں نے یہ والا جو حصہ نا, یہ والا نہیں, یہ والا حصہ, یہ پرانے والے سارے انہوں نے اوپر سے کاٹ دیے تھے. کہ آپ خود نیچے سے دیکھ بھی سکتے. یہ نئے نکلے ہیں ابھی, جو اوپر ان کی ٹہنیاں ہیں ساری نئی ہیں, لیکن ابھی ان پہ گلاب کے پھول اتنے نہیں لگے ہوئے ہیں. اور دوسری اہم بات آپ دیکھ لیں, بڑی کمال کی خوشبو آ رہی ہے. یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, اور یہ پھولوں سے بھرا ہوتا ہے, تو جس طرف ہوا چل رہی ہوتی ہے نا, یہ پتہ نہیں کتنی دور دور تک ان کی خوشبو جا رہی ہوتی ہے. لیکن ابھی یہ چھوٹے ہیں, یہ آپ خود دیکھ لیں, یہاں سے نیچے سے نا تو کانٹے بہت خطرناک ہیں. یہ کاٹ دیے تھے, ان کی پرانی ٹہنیاں انہوں نے کاٹ دی تھی. اب یہ نئی ٹہنیاں نکلی ہے تو اس لیے یہ چھوٹی ہیں, لیکن پھر بھی یہ گلاب کے پھول نکلے ہوئے ہیں. اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ نکلتے ہیں نا کہ ایک ہفتے میں یہ ایسی حالت ہوتی ہے, کچھ دنوں کے بعد اگر آؤ تو یہ سارا آپ کو ریڈ نظر آئے گا. اتنی کمال کی خوشبو کہ میں بتا نہیں سکتا. تو مجھے ایسی جگہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے جہاں پہ یہ درخت وغیرہ, یہ پرندے وغیرہ, ان کی چہچہانے کی آواز آتی ہے, تو وہ میری سب سے فیوریٹ جگہ ہے. اور زمین کی جو خوبصورتی ہے یہ درخت ہے. اب آپ دیکھ لیں, وہ سارا ایریا خالی ہے, اس کی کوئی خوبصورتی ہے نہیں. یہ آپ خود دیکھ لیں, یہ حصہ جہاں پہ انہوں نے یہ باغیچہ بنایا ہوا ہے, اور یہ مکئی کی فصل ہے, اور یہ درخت ہیں, اور ادھر بھی یہ گھنے درخت ہیں. اور یہ اس درخت کا مجھے نام نہیں آتا, آپ خود دیکھ لیں ان کی خوبصورتی, کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں یار یہ درختوں کی خوبصورتی. ایسی جگہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. یہ پھول تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے. ہر چیز پہ محنت لگتی ہے, محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. چڑیوں کی چہچہانے کی آواز, یہ بات بڑی سریلی ہوتی ہے. یہ جو کوے بولتے ہیں نا, یہ بندے کا دماغ چکرا دیتے ہیں, اور بعض کا تو پیچھے لگ جاتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں. جہاں پہ ان کا گھونسلہ وغیرہ ہو یا جہاں پہ انہوں نے بچے دیے ہوں, تو یہ تو کبھی تو آپ کو پاس تک نہیں جانے دیں گے, وہاں سے گزرنے بھی نہیں دیتے. وہ کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے, آپ پہ اچھا خاصے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ پچھلے 1-2 دفعہ اس طرح ہوا ہے. اس طرح ولاگنگ کرتے ہوئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا, کب آپ پیچھے سے آیا, میں نیچے ہوا. اگر میرے نیچے نہ ہوتا تو یہ جو 2-3 بال ہیں سر پہ, اس کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دینا تھا. تو یہ دیکھ لیں, یہ باغیچہ ادھر بھی ہے درخت. جہاں جہاں آپ کو درخت نظر آئیں گے نا, زمین کی خوبصورتی میں اضافہ ہی نظر آئے گا. تو اس لیے مجھے بڑا غصہ آتا ہے جو لوگ درخت کاٹتے ہیں. ہرا بھرا درخت ہوتا ہے, اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. ہاں, ایک سوکھا ہوا درخت ہے, آپ اس کو کاٹ لیں, اس سے آپ فرنیچر وغیرہ بنوا لیں, یا گھر کی جلانے کے لیے لکڑی نکال لیں. لیکن ایک ہرا بھرا درخت ہو, اس کو کاٹنا, آپ یقین کریں میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اگر میں کسی کو دیکھ لوں. تو درخت ہمیں کاٹنے نہیں چاہیے, ہمیں لگانے چاہیے. اگر آپ کے پاس جگہ ہے
تو آپ ضرور درخت لگائیں. ایک کی جگہ ہو تو ایک درخت لگائیں, 2 کی ہو تو 2 لگائیں, لیکن درخت ضرور لگائیں, کاٹیں نہیں. اب آپ خود دیکھ لیں, ایک دفعہ پھر دیکھ لیں درختوں کی وجہ یہ خوبصورتی. اگر یہ نہ ہوتے یہ درخت وغیرہ, یہ پودے وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں, تو یہ ایسے ویران سے نظر آنی تھی. لیکن کیا کہ یہ درختوں کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا زمین کی. اور دوسری بات کہ ہمارے گاؤں میں گیس نہیں ہے, حالانکہ پونے کلومیٹر کے فاصلے پہ مین ملتان روڈ ہے, لیکن گیس سے محروم ہے. تو لوگ لکڑی کے لیے, آگ جلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب یہ آپ خود دیکھ لیں, جنہوں نے کٹائی کی تھی وہ گلاب کے پودوں کی, جو یہ اوپر والی پرانی ٹاہنیاں تھیں, جب آپ خود دیکھ لیں کتنی خوبصورت انہوں نے باندھی ہوئی ہیں. یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں. یہ ان کی سردیوں میں کام آئیں گی لکڑی جلانے کے لیے, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ گیس یہاں پہ نہیں ہے. تو لوگ یہ گویا تھاپی وغیرہ یہ خریدتے ہیں. ہم خود لکڑیاں خریدتے ہیں آگ جلانے کے لیے. اور سردیوں میں تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. سردیوں میں آپ کو خشک لکڑی جلدی ملتی بھی نہیں ہے, اور گویا تھاپی وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے. اگر ملیں گی بھی تو آپ کو گیلی ملیں گی, اور اس سے آگ جلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے کہ کس طرح گاؤں میں گیس آ جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ورنہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. جو ہماری بہنیں کھانا وغیرہ بناتی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چلو آج کی اس ویڈیو کا, اس بلاگ کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اور ایک آخری چھوٹی سی بات کہ جہاں پہ آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں ضرور کام آئیں. آپ یقین کریں جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو تو آپ کی زندگی میں, آپ کی رزق میں, آپ کی اولاد میں, ہر چیز میں بڑی برکت ہوگی. ایک ذرے کا بھی اس میں کمی نہیں آئے گی. وہ ظاہری طور پر ہمیں کمی لگتی ہے, لیکن نہیں, اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. تو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے, ایک خوبصورت زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل کرم رحم فرمائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.